مولاي صل وسلم دائما أبدا على الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسيفت. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. دوستو سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب درس قرآن میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین. اللہ رب العزت نے اس سورت کی جو ابتدا فرمائی وہ ہواؤں کی قسموں سے کہ مختلف ہواؤں کا ذکر فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ ہوائیں بعض اوقات رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ عذاب کی ہوائیں چلتی ہیں. تو آج کے درس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ اور ہواؤں کا ذکر کر کے پھر فرمایا جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قیامت یہ معاشر ہو کر رہے گا. تو فرمایا فل ملکیات ذکراً، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو القا کرتی ہیں دلوں کے اندر ذکر کا. فرمایا یہ وہ ہوائیں ہیں، وہ آندیاں ہیں کہ جس وقت یہ آندھی ہوا چلتی ہے بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے درخت ان کو اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے. فرمایا یہی ہوا جس وقت سمندروں اور دریاؤں پر چلتی ہے تو وہ لہریں اٹھتی ہیں، وہ طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. فرمایا وہ ہوئی پانی ہے، دریا کے اندر چل رہا ہے، سمندر کے اندر وہ چل رہا ہے. تو جس وقت یہ ہوائیں چلتی ہیں اس پانی کو اٹھاتی ہیں. فرمایا پھر پانی اٹھتا ہے ان ہواؤں کے سبب سے. تو فرمایا پھر وہ جو پانی ہوتا ہے وہ طوفان کی شکل اختیار کرتا ہے. تو فرمایا اس وقت جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور سننے والے ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ہمیں امان کے اندر رکھ. عام طور پہ میرے بھائی جس وقت آندھی چلتی ہے اور پھر آوازیں آتی ہیں تو اس وقت انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں اللہ مجھے اپنی پناہ کے اندر رکھنا، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. تو میرے بھائی اللہ پاک نے ان ہواؤں کا ذکر فرما کر دلوں کو خوف خدا کے اندر تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں. تو فرمایا وہ پھر ہوائیں اللہ کے ذکر کا القا کرتی ہیں تو ان کی قسم ہے. فرمایا عذراً او نذراً، فرمایا کوئی عذراً اس عذر کو دور کرنے کے لیے، بہانے دور کرنے کے لیے، او نذراً یا ڈرانے کے لیے. یعنی یہ عذر وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ کے نبی اپنی اپنی امت کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ کتابیں پہنچیں. فرمایا کل کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک رب کا پیغام نہیں آیا تھا. فرمایا اس عذر کو دور کرنے کے لیے میرے بھائی یہ غفلت ہماری طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے تو بڑی مہربانیاں ہیں اس انسان کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ نے 1,24,000 کما پیش رسول نبی کسی انسان کو سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں.
4 معتبر کتابیں اسی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی، اور صحیفے اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے اسی انسان کو سمجھانے کے لیے۔ تو کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے اللہ باری تعالیٰ تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا تھا۔ تو فرمایا اس عذر کو دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، تو فرمایا ان ہواؤں کو اللہ پاک ان پیغامات کو بھیجتا ہے۔ تو آخر میں اب اللہ پاک نے فرمایا انما توعدون لواقع، جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وعدہ کس سے ہوا؟ اللہ کے نبیوں سے وعدہ ہوا کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، میرے تو بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ تو فرمایا پھر وہ معاشر کا میدان سجے گا، ہر ایک نے وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں اپنا جواب دینا ہے، قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس کا وعدہ کیا آپ سے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے ان ہواؤں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ پاک نے ان قیامت کی علامتوں کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا پہلی علامت کیا ہوگی قیامت کی؟ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا رات کو جو آسمان سج جاتا ہے ستاروں سے، ستارے چمکتے ہیں، روشنیاں دیتے ہیں، فرمایا ان کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ ان کا نور، یہ جو چمکتے دمکتے ہیں، رات کو منور کرتے ہیں، فرمایا آسمان پہ سجے ہوتے ہیں، یہ بے نور ہو جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ فرمایا یہ نجم، یہ جو نجوم ہے یہ نجم کی جمع ہے۔ فرمایا سارے ستارے، ایک ستارے کی بات نہیں۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ، پس جب وہ وقت آئے گا طُمِسَتْ، ان کا نور اللہ پاک واپس لے لے گا۔ ایک آپ نے نشانی یہ بھی سنی ہے کہ جس وقت یہ سورج اب تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، تو فرمایا پھر یہ قیامت کی یہ علامات ہوں گی، نشانی ہوگی، اس وقت توبہ کا دروازہ اللہ پاک بند کر دے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے دروازے رات کو بند ہوتے ہیں، اللہ کسی وقت بھی اپنا توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ آج مہلت ہے، اللہ معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمایا جس وقت یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا بند کر دو، اب معافی کی گنجائش باقی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ قیامت اب آ چکی ہے۔ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ جو ہزاروں لاکھوں ہزار سال پہلے، کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، جو اللہ پاک نے ان آسمانوں کو سجا کے رکھا ہے۔ تو فرمایا کبھی ان کے اندر شگاف تمہیں نظر نہیں آتا، کبھی بسیدگی نظر نہیں آتی کہ یہ آسمان پہلا پرانا ہو گئے، جس طرح ہماری عمارتیں، ہمارے مکان پرانے ہو جاتے ہیں، یار ان کو نئے سرے سے ان کی تعمیر کی جائے، ان کا رنگ روغن کیا جائے۔ تو آسمان جس طرح پہلے اللہ پاک نے بنائے اسی طرح کریں، اور اسی طرح خوبصورتی پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جس وقت قیامت آئے گی اور یہ آسمان بھی ان کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، فرمایا یہ جس طرح کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب یہ آسمان یہ پھٹ جائیں گے، ان کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، فرمایا یہ قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جو بڑے بڑے پہاڑ مضبوط ہیں، آج انسان کو کھیلنا بڑا مشکل ہے، تو فرمایا یہ پہاڑ اس طرح اپنی جگہ سے اکھیڑ کر انہیں ریزہ ریزہ کر کے، جس طرح کہ آندھی ہوا چلتی ہے، گرد و غبار پھر اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو فرمایا یہ پہاڑ بھی تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے بھائی، اللہ قرآن کے اندر آج بتا رہا ہے، فرمایا اس قیامت کے لیے تم نے کیا کرنا ہے،
آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ احکام الہی، جتنی انسان کوشش کرتا ہے اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے کہ میری یہ دنیا کامیاب ہو جائے، میں اس کے اندر میری عزت ہو، میری شان ہو، میرے پاس کوٹھیاں ہوں، میرے پاس غلام ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، دن رات جتنی اپنی طاقت اس کے اندر خرچ کرتا ہے، چوتھا حصہ آپ اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، چوتھا حصہ وقت کا۔ یہ نماز کے جو 5 وقت کی نماز ہے تو کم از کم یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ 5 گھنٹے نہیں لگتے۔ نماز کا حساب لگائیں تو اگر 24 گھنٹے میں سے 19 یا گھنٹے آپ اپنے کام کو دیں، 5 گھنٹے بیٹھ کے میں اللہ کی یاد کے اندر گزارنے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، میرا خیال یہ کامل یقین خیال ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی شامل ہوگا، اللہ کی ولیوں کی صفوں کے اندر وہ آدمی کھڑا ہوگا اور وہ دیکھ دیکھ کے چلے گا کہ میری طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، میری طرف سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ میں آپ کو تجربے کے طور پہ آپ روزانہ 40 دن یہ بات اپنے ضرور کریں کہ بیٹھ کے جس وقت بستر پہ سونے کے لیے جائیں، اللہ میں نے مرنا ہے، اللہ میں نے مرنا ہے، اللہ میں نے مرنا ہے۔ 20 مرتبہ روزانہ اپنے بستر پہ اس بات کا وظیفہ کریں، پھر اپنی کیفیت دیکھیں کہ وہ آپ کو وہ ذکر، وہ خوف کہاں لے جاتا ہے۔ جس وقت کہیں گے کہ اے اللہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، یقیناً آپ کو قبر کی وہ منزل نظر آئے گی کہ میں نے ایک دن قبر کے اندر لیٹنا ہے، ایک دن میں نے اپنے عزیز و رشتہ داروں سے اٹھ کے اس مقام پہ جانا ہے۔ تو پھر دیکھیں وہ موت صرف آپ نے الفاظ اپنی زبان پہ دہرائے ہیں کہ اللہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، اور پھر آٹومیٹک آپ وہ کام چھوڑتے جائیں گے اور کہیں گے کہ یار مجھ سے غلط کام نہ ہو، میں نے تو اس دنیا میں رہنا نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور یہ جو آج بڑے مضبوط پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ قیامت کے دن مٹی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائی دعا ہے اللہ رب العزت، یہ ہولناک دن ہے قیامت کا دن، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، روزانہ معمول بنائیں، بستر پہ جائیں، حضور کی سنت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ حالانکہ اللہ کے جتنے نبی ہیں گناہوں سے معصوم ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اللہ نے پیدا ہونے کے جس شہر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آپ تشریف لاتی ہیں، اللہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں یہ صورتیں مکی نظر آتی ہیں، مدنی نظر آتی ہیں، حالانکہ قرآن عربی کے اندر ہے، مدینہ بھی عرب ہے اور مکہ بھی عرب ہے، تو لیکن عربی اور مدنی اور مکی کیوں کہ حضور مکے میں تشریف لائے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف فرما تھے تو جو جتنا قرآن مکہ میں آیا اس کو مکی صورتوں کا نام دے دیا گیا۔ حضور نے اس شہر سے ہجرت فرمائی، مدینہ میں تشریف لے گئے، اب جتنی قرآن کی صورتیں آئیں، اللہ کا کلام آیا، ان کو مدنی بنا دیا گیا۔ تو وہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ یہ قیامت کی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے